الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والمحيطين والمنافقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الموجودين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا یأمرون بأمرنا، وہ لوگ ہماری طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، میری طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ لوگوں کے اوپر جن کو میں نے امام بنایا ہے ان پر میں نے وحی نازل کیا کہ نیک کاموں کو اور اچھے کاموں کو انجام دو. میں نے ان کے اوپر وحی نازل کیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہ لوگ جن کو میں نے امام بنایا، ہم نے امام بنایا ہے، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اس آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جب خدا بند عالم کسی کو امام بناتا ہے تو جس کو بھی خدا امام بناتا ہے اس کے کاموں کے اوپر کچھ ذمہ داری کو رکھتا ہے، ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. امام جہاں ایک منصب ہے، ایک درجہ ہے جو خدا عطا کرتا ہے، تو جس کو یہ درجہ دیا جاتا ہے اس سے کچھ توقع اور اس سے یہ ذمہ داریاں اس کو کچھ دی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں پر عمل کرے گا. لہٰذا جو بھی شخص امام تھے، جب بھی جو بھی امام تھا، ان کی کچھ ذمہ داریاں بنتی تھیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے اوپر عمل کرتے تھے. جب ہمارے اماموں ہم ان کی طرف نظر کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا نالج ہمارے امام کے بارے میں بہت کم ہے. ہم امام کے نام کو، ان کے والد کے نام کو اور ان کی کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں جو انہوں نے سماج میں ادا کیا ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں. ہم اس معلومات کی طرف اور امامت کے اس ایسپیکٹ کی طرف گفتگو کر رہے ہیں. ہر امام نے اپنے زمانے میں 4 کاموں کو انجام دیا ہے. سب سے پہلا کام یہ کہ جو بھی قدم اٹھایا ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا ہے. جناب لقمان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. دوسری چیز جو ہر امام نے اپنے زمانے میں کیا ہے اور وہ یہ تھی کہ ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک مقصد تھا. ان کو پتا تھا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمیں سماج کو اور سوسائٹی کو کس طرف لے کر جانا ہے. وہ ویژن کے حساب سے بڑھتے تھے، وہ ایک مقصد کے حساب سے دیکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک امام آیا ایک ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے، دوسرا امام دوسرے ڈائریکشن میں نہیں، سب کے سب ایک مقصد کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تیسری چیز جو ہر امام کے زمانے میں ایک صلوات پر محمد تیسری چیز جو ہم کو ہر امام کے زمانے میں ملتی ہے کہ امام سوسائٹی کے درمیان، سماج کے درمیان وہ لوگ جو اپنے مقصد کے لیے، خدا کے مقصد تک کے پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہیں، یعنی خدا کے دشمن، خدا کے دین میں رکاوٹ، امام ان کے اوپر نظر رکھتے تھے. ان کی چالوں پر امام کی نظر رہتی تھی، امام ان کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ہر امام کو شہید کیا گیا ہے.
یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام ہر زمانے کا امام، جو بھی جس وقت امام تھے، وہ اس زمانے کے ظالم اور خدا کے دشمن کے ساتھ کنفرنٹ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ اگر مقابلہ نہیں ہوتا تو ان کو شہید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو تیسری چیز جو ہر امام کے زمانے میں تھی کہ امام اس زمانے میں جو خدا کے راستے کے دشمن ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، تو امام کا ہر کام اس دشمن خدا کے مقابلے کا ہوتا تھا۔ دشمن خدا جو کرنا چاہتا تھا اس کو یہ بلاک کرتے تھے اور اپنے خدا کے راستے کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ چوتھی چیز جو ذکر ہوئی، جو سب سے امپورٹنٹ تھی، اپنے زمانے کے مسائل کو، اپنے زمانے کے پرابلمز کو، اپنے زمانے کے ایشوز کو ہر زمانے کا امام اس وقت کے وسائل سے، اس وقت کے سادھن سے، اس وقت کے ٹول سے سولو کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ جب ہمارے پاس نئے سادھن آئیں گے، نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نئی چیزیں آئے گی، نئی ٹیم آئے گی، تب ہم ان مسائل کو حل کریں گے۔ نہیں، جو ان کے پاس اس وقت موجود تھا اس کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ذمہ دار تھے اور اپنی ذمہ داری کے اوپر وہ عمل کرتے رہتے تھے۔ جب ہم لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ہر امام اپنے زمانے میں یہ کام کرتا تھا، تو آج ہم ایک نئے مرحلے میں جائیں گے، اور نیا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اماموں کا جو دور تھا اس کو ہم لوگ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کہ ہم حالات کو نہیں سمجھیں گے صحیح طریقے سے، تب تک کہ اماموں کے ایکشن کو ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کیا تھے اور ان حالات میں امام کس طرح سے اپنے ایکشنز یا کبھی ان کے ری ایکشنز جو ان حالات کے اعتبار سے تھے وہ کیا تھے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اب یہ سمجھنا ہے کہ حالات کیا تھے۔ امام کے اگر حالات کو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے تو اس سے بھی پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ ہم ایک تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا سے جاتے ہیں، رسول خدا اس دنیا سے سن 11 ہجری میں گئے ہیں، ہجرت کے 11ویں سال میں۔ جس وقت رسول خدا اس دنیا سے جاتے ہیں اور اس وقت کہ جب امام زمانہ کی غیبت شروع ہوتی ہے، غیبت صغریٰ، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت، تو ہم لوگوں کو ایک کانسیپٹ میں آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا کہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ کہ جس وقت رسول خدا اس دنیا سے جاتے ہیں اور جس وقت امام حسن عسکری اس دنیا سے جاتے ہیں اور پھر بعد میں امام کی غیبت شروع ہوتی ہے۔ بعد میں امام کی غیبت بھی دو طریقے کی تھی۔ ایک غیبت تھی جو سن 260 ہجری میں شروع ہوتی ہے، 329 ہجری تک کے 329 ہجری تک کی غیبت ہے، 69 ایئرز کی۔ صلوات پڑھیں۔ اس غیبت کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ پھر اس کے بعد سے جو غیبت شروع ہوتی ہے 329 سے لے کر اب تک کے، اور ہم لوگوں کی دعا ہے کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، اس غیبت کو کہتے ہیں غیبت کبریٰ۔ رسول خدا سن 11 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ امام حسن عسکری کی شہادت 260 ہجرت میں ہوتی ہے، 260 ہجری میں، تقریباً 250 سال کا ایک فاصلہ ہے۔ یعنی امامت امام علی علیہ السلام کی جو شروع ہوتی ہے سن 11 ہجری میں شروع ہوتی ہے، اور غیبت 12ویں امام کی شروع ہوتی ہے 260 ہجری میں۔ تو یہ جو فاصلہ ہے 250 سال کا، یہ 250 سال میں آپ یوں تصور کیجئے کہ سن 11 ہجری میں جو امامت ظاہری امام علی کی پیدا ہوئی ہے، سامنے آئی ہے، پہلی مرتبہ وہ امام بنے ہیں، کیونکہ جب تک رسول تھے، رسول کو امام علی بھی فالو کرتے تھے۔ رسول کے جانے کے بعد اب ان کی امامت کی ذمہ داری وہ والی جو شروع ہوتی ہے، امامت کا دور، تو سن 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے سن 260 ہجری تک کے۔ یہ ظاہری امامت کا جو دور ہے 250 سال کا دور ہے۔ اس 250 سال کے دور کو یوں تصور کیجئے کہ جیسے ایک انسان ہے جس کی عمر تھی 250 سال، ایک امامت کا دور ہے، اس کو تصور کیجئے ایک انسان کی طرح 250 سال کا ایک انسان ہے۔ یہ 250 سال کا انسان، مختلف حالات اس کے زمانے میں آتے ہیں،
ایک وقت اس کے سامنے ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے عزیز شخص، جس کے لیے امام علی علیہ السلام فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے، میرے گرو کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا۔ اتنا عزیز شخص اس کے درمیان سے چلا جاتا ہے، اور صرف جاتا نہیں ہے، ان کے جانے کے بعد میں جس طرح سے لوگوں نے رسول خدا کے جنازے کو چھوڑ دیا تھا، کوئی کفن دینے کے لیے، دفنانے کے لیے کوئی ساتھ میں نہیں تھا، کچھ خاص لوگ صرف تھے، تو یہ علی علیہ السلام کے لیے بہت سخت وقت تھا۔ تو علی علیہ السلام کے لیے جہاں یہ سخت وقت تھا، اس کے بعد سخت وقت شروع ہوتا ہے۔ جلتا ہوا دروازہ ان کی وائف، ان کی زوجہ کے اوپر گرایا جاتا ہے، اور پھر ان کے بیٹے جناب محسن کی شہادت ہوتی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ظلم کا جو سلسلہ، ظلم کے جو پہاڑ اس امامت کے شروع ہوتے ہی امام کے اوپر ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ایک دور تھا، ایک خاص طریقے کا دور تھا، اور اتنا مظلومیت والا دور تھا، اتنا مظلومیت والا دور تھا کہ اگر ہم اپنی روایتوں میں دیکھیں گے، اپنی تاریخ میں دیکھیں گے، اپنی زیارتوں میں دیکھیں گے، تو امام علی علیہ السلام کو اول مظلوم کہا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے۔ تاریخ میں دو لوگوں کو سار اللہ کہا گیا ہے۔ سار یعنی وہ شخص کہ جس کا خون کا بدلہ، سار اللہ یعنی وہ شخص جس کے خون کا بدلہ خدا لینے والا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کو کہا گیا ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یہ لقب ملا ہے، سار اللہ کا لقب۔ تو ایک دور ہے جو امام علی کے زمانے میں شروع ہوتا ہے۔ امام علی کے زمانے میں جب یہ دور شروع ہوتا ہے تو مظلومیت کے بہت زیادہ پہاڑ ان کے اوپر ظلم کے توڑے گئے ہیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اس طرح کے ظلم جس کو بیان کرنا بہت سخت ہے۔ کیوں بیان کرنا سخت ہے؟ کیونکہ اس ظلم کی باریکی کو یا اس ظلم کی حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہم عام طور پہ روایت پڑھ کر نکل جاتے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ 250 سال کا امامت کا دور شروع ہو رہا ہے تو کتنا کٹھنائی کا زمانہ تھا، کتنا سختی کا زمانہ تھا، اسے تصور کیجئے کہ امام علیہ علیہ السلام جب جناب زہرا کو غسل دیتے ہیں تو اچانک ایک مرتبہ چلاتے ہیں۔ یہ روایت ہم سب نے سنا ہے۔ کیوں چلاتے ہیں؟ جب جناب سلمان نے پوچھا تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے مجھے وہ بھی نہیں بتایا تھا۔ یعنی بہت سارے ظلم جناب زہرا اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، بہت سارے ظلم ہم تک کے پہنچے بھی نہیں ہیں جو جناب زہرا پر تھے، بہت ساری باتیں ظلم و ستم کی امام علی کو جناب زہرا نے جو ہے اپنی طرف سے نہیں بتایا تھا۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کے بھی اس طرح کے کچھ ظلم تھے جو ان کے اوپر ہوئے ہیں کہ جب جناب زہرا گفتگو کرتی ہے تو اس میں سے ایک دو بات ہم لوگوں کے سامنے کھل کر آتی ہے۔ جناب زہرا ذکر کرتی ہیں کہ مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، اور مسجد ان کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اور پھر سلام والا ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ جو امام علی علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے جو اچانک سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے اور لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جب مسجدوں میں لوگوں کے لگے ہوئے گھروں کے دروازے بند ہو رہے تھے تو ایک دروازے کو خاص طور پر کھلا رکھا گیا تھا، یعنی دنیا جانتی تھی، سب کو بتایا گیا تھا کہ علی کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، اس کے سلام کا جواب لوگ نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک چھوٹے انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک معمولی صحابی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس صحابی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بار سے زیادہ کئیوں بار ایسا ہوا ہے کہ رسول خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے بعد یہ میرا وزیر اور میرا خلیفہ ہوگا۔ اس امام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس صحابی کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کروایا تھا، جسے اپنا داماد بنایا تھا، جس کے بارے میں بارہا رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی آیتوں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آیہ ولایت نازل ہوئی ہے، اور اس طرح کے سورہ دہر نازل ہوا ہے، سورہ والعادیات نازل ہوا ہے، جس کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ شب ہجرت جس نے رسول خدا کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار تھا، اس امام کے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ ایک سادے اور معمولی انسان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے۔
تو اب ذرا تصور کیجئے کہ امامت کا دور جب شروع ہوتا ہے تو بہت کٹھنائی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ امام کی جو رسپیکٹ ہونا چاہیے، امام کے جو درجے کا خیال رکھنا چاہیے، وہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ صرف امام کے درجے کے خیال کی بات نہیں ہے، روایتوں میں ملتا ہے، یہاں اہم نقطہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد جتنے لوگ تھے سب مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد یعنی دین کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، دین کی روح کو، دین کی ویلیوز کو، دین کے سدھانت اور اصولوں کو وہ چھوڑ چکے تھے۔ ظاہری طور پہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، لیکن حقیقت میں جو دین تھا اس کو ماننا ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حقیقی دین کیا تھا؟ حقیقی دین یہ تھا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، حقیقی دین یہ تھا کہ ہمیں انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آرام اور اپنی لیگژری کا خیال رکھا، اپنے آرام کے خیال کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی روٹین کی زندگی کو چلانے کے لیے وقت کے امام کو جو سب کا مولا تھا اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ صرف 3 لوگ، ایک روایت میں ملتا ہے صرف 5 لوگ، ایک روایت میں ملتا ہے صرف 7 لوگ ایسے تھے جو امام علی کے ساتھ تھے، باقی جتنے لوگ تھے وہ سب دین کو چھوڑ چکے تھے۔ دین کو چھوڑ چکے تھے یعنی دین کی تعلیم کو چھوڑ چکے تھے۔ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں جو مسلمان کی روح ہونا چاہیے، جو ایمان کی روح ہونا چاہیے، وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ امامت کا دور شروع ہوتا ہے ایسے حالات میں کہ اب لوگ دین کی روح سے دور ہو چکے ہیں، دین کی حقیقت کو اب وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اب ایک امام ہے جس کے سامنے صرف کچھ صحابی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور باقی لوگ ان کو دین کی پرواہ نہیں، ان کو اپنی نارمل لائف گزارنا ہے، نارمل زندگی گزارنا ہے، روز کا کھانا اور کمانا ہے، اپنی روٹین کی زندگی گزارنا ہے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ حق والے کے ساتھ حق ہے یا حقدار کا حق چھین لیا گیا ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ باطل والے لوگ ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ چکے ہیں جو ان کا حق نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہماری زندگی چلنا چاہیے، ہماری روٹین کی لائف گزرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ یہ والی سوچ کے تھے۔ اور اس زمانے میں جب دین کی روح کو دین سے نکالا جا رہا تھا، دین کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو علی علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ اب ایسے حالات میں دین کو بچانا ہے۔ اس سماج کے اندر جہاں دیندار اب بچے نہیں ہیں، یہاں پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم کی طرف لانے کے لیے ایک موومنٹ شروع کرنا ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو سب سے پہلا کام کیا ہے، یہ جو دین کی روح دیندار لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال دی گئی تھی اور انہیں چلتا پھرتا مردہ بنا دیا گیا تھا، علی علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، جب انہیں موقع ملتا تھا، جہاں انہیں موقع ملتا تھا، لوگوں کے پاس حقیقی دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک سوال میں محمد ہو ہم علی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ جملوں کی طرف توجہ کریں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ علی علیہ السلام کا درد کیا تھا۔ علی علیہ السلام سماج میں کس چیز کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے اور بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگ عام طور پہ نہج البلاغہ کا نام سنتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کو پڑھتے نہیں، خود نہج البلاغہ کو نہیں سنتے، صرف اس کا نام سنتے ہیں۔ ہم کو اس کے اندر بہت سارے ایسے جملے ملیں گے، بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جس کے اندر ہم کو یہ سکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ علی حقیقت میں کس طرح کے دین کو لوگوں کے درمیان لانا چاہتے تھے، کیا لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے۔ مثلا ایک جگہ وصیت کرتے ہوئے سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سنو، ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا، اور ظالم کے مقابلے میں اگر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ یہ جو دین کی تعلیم ہے کہ حق کا ساتھ دو اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہو، ظالم اگر تمہارا بھائی کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو، یہ تعلیم دینے والوں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ حق کا کتنا بڑا پیغام اور کتنا بڑا میسج ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے علی علیہ السلام ہم کو دینا چاہتے ہیں۔
حق اتنا امپورٹنٹ ہے کہ خونی رشتہ بھی اگر حق کے مقابلے میں ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. کتنی بڑی تعلیم ہے, کتنی بڑی سیکھ ہے. لیکن ہم زمانے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ حق کدھر ہے, حق کدھر نہیں ہے. لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ 2 روٹی اور 2 نوالے کدھر مل جاتے ہیں اور ہماری زندگی کہاں گزر جاتی ہے. لوگ کچھ پیسوں کو دیکھنے کے لیے, کچھ پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے اور کچھ روٹی نوالے کھانے کے لیے حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری طرف ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر بھائی کی بھی مخالفت کرنا پڑے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. کتنی بڑی تعلیم ہے اور سماج میں عمل کس بات کے اوپر ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ جو علی علیہ السلام کا ہم لوگ عام طور پر سن کر گزر جاتے ہیں, لیکن اس واقعے کی طرف توجہ کیجئے جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ علی علیہ السلام کا درد کیا تھا. علی علیہ السلام ہمیں ایک کیسا شیعہ اور ایک کیسا دیندار دیکھنا چاہتے ہیں. علی علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے, یہاں ہمارے درمیان ایک عالم بیٹھے ہیں, ہم اس کی تائید لے سکتے ہیں. اس واقعے کی واقعہ بہت سمپل سادہ, یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا. علی علیہ السلام کو ایک مرتبہ خبر ملتی ہے جس وقت وہ خلیفہ بن چکے تھے, حکومت ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی. تقریباً رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے 25-26 سال کے بعد کا واقعہ ہے. ان کو خبر ملتی ہے کہ معاویہ کہ جس نے اپنی حکومت کا الگ اعلان کر دیا ہے, جب علی علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو گورنر ہونے سے ہٹائیں اور اپنا گورنر وہاں پر اپوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے, تو معاویہ نے کہا کہ نہیں, میں اپنی حکومت الگ بنا رہا ہوں, اور علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. جب وہ تیاری کر رہا تھا تو اس زمانے میں اس کی طرف سے کچھ گنڈے, کچھ حملہ کرنے والے, شانتی کو بھنگ کرنے والے کچھ لوگ علی علیہ السلام کے بارڈر اور ایریا کے اندر آتے ہیں, لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اندھیری رات میں گھروں کو لوٹتے ہیں, چوری کرتے ہیں, تاکہ یہ بتانے کی کوشش کی جائے حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے. شانتی کو ایک طرح سے بھنگ کیا جائے, امن و امان کے لوگوں کو چھینا جائے. اس زمانے میں اس بارڈر کے ایریا کے اوپر روایت میں ملتا ہے کہ کچھ غیر مسلمان لوگ رہتے تھے, یہودی رہتے تھے, کچھ عیسائی رہتے تھے, مسیحی رہتے تھے, عیسائی کرسچن. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں, جملہ سنیے علی علیہ السلام کا. علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک یہودی لڑکی کے پیر سے اس کی پائل کو, اس کے پازیب کو چھیننے کی کوشش کی جائے, کسی ایک یہودی لڑکی کے پیر سے اس کی پائل کو چھیننے کی کوشش کی جائے اور اس خبر سے علی کو موت آ جائے, تو اس میں تعجب مت کرنا. اگر اس خبر سے علی کو موت آ جائے, تعجب نہیں کرنا. یعنی علی کے لیے ایک لڑکی کے پیر سے, جو مسلمان نہیں ہے, جو یہودی ہے, اس کے پیر سے پائل چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے, تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس خبر, یہ خبر اتنی دردناک ہے میرے لیے کہ مجھے موت آ جائے تو اس کے اوپر تعجب نہیں کرنا. یعنی ہم کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایک انسان, ایک علی کا چاہنے والا, سماج میں رہنے والی مشکلات کو لے کر اگنور نہیں کرے گا, کیئرلیس نہیں ہوگا, اس کی توجہ ہوگی مشکلات کی طرف, اور مشکلات کو سننے کے بعد میں سماج میں اس کا دل بے چین ہوگا. لیکن ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں, جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں, کتنے لوگوں کی مرنے کی خبریں آتی ہیں, کتنے لوگ. نارمل ہماری عادت ہو گئی, عادت ہو گئی, ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب صرف یہودیوں کے مرنے کی, عیسائیوں کے مرنے کی نہیں, مسلمانوں کی شہادتوں کی خبریں بھی جب آتی ہیں, یا کسی بے گناہ انسان کی لنچنگ کی خبر بھی آتی ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, نارمل جیسے ریلز دیکھتے ہیں, ایک ریل دیکھا آگے بڑھ گیا, دوسری ریل دیکھا آگے بڑھ گیا, ختم. کچھ سیکنڈ سے زیادہ ہمارے اوپر اس کا اثر باقی نہیں رہتا ہے. اور ایک طرف ہمارا مولا ہم کو سکھا رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں صرف خبر سننے سے, اور وہ بھی مرنے کی خبر نہیں ہے, پائل کو چھیننے کی خبر ہے, پازیب کو, جو پیر میں چین پہنی جاتی ہے, اس کے چھیننے کی خبر ہے, اگر میں مر جاؤں تو پھر کوئی تعجب نہیں کرتا. اس زمانے میں مولا کائنات یہ سب سبق سکھا کر یہ بتانا چاہ رہے تھے اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے کہ صحیح ہے کہ اگر ایک زمانہ تھا جب رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسول کے جو ماننے والے تھے اور جو دعویٰ کرتے تھے ہم رسول کے ماننے والے ہیں,
ظاہری طور پر وہ رسول کی رسالت کا کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں رسول کی تعلیم کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو علی علیہ السلام آہستہ آہستہ ایک موومنٹ شروع کرتے ہیں، ایک نہضت شروع کرتے ہیں، ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ جو روح دین لوگوں کے درمیان سے نکال دی گئی تھی، سول آف ریلیجن جو لوگوں کے درمیان سے چھین لیا گیا تھا، اس کو واپس لوگوں کے درمیان ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ. کیونکہ جس طرح سے حالات بنا دیے گئے تھے اور لوگ آرام کے عادی ہو گئے تھے، ان کو سکون کی زندگی اور لیگژری کی زندگی سے مطلب تھا، حق و باطل ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا. تو اب یہ واپس سے لوگوں کے درمیان لانا یہ آسان بات نہیں تھی. کیا کیا علیہ السلام نے؟ اس موومنٹ کو شروع کرنے کی کوشش کیا. کیسے شروع کرنے کی کوشش کیا؟ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اپنے اصحاب کے ذریعے سے. جہاں پرانے اصحاب جس میں جناب سلمان کا نام ہے، جس میں جناب ابو ذر کا نام ہے، جس میں جناب عمار کا نام لیا جا سکتا ہے، وہاں نئے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کیا ہے. نئے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے اور ان کو دعائیں سکھانا، ان کو اپنا پیغام سکھانا شروع کیا ہے. ہم سب لوگ جو مشہور دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے کمیل، دعائے کمیل جس وقت جناب کمیل کو سکھائی گئی ہے، جناب کمیل کی عمر کتنی تھی؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کتنی؟ 50 سال؟ کیونکہ بہت بڑی دعا ہے نا، بہت اچھی دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. 40 سال، 30 سال، 20 سال؟ تاریخ میں لکھا ہے 18 سال سے کم عمر کے بچے کو اتنی بڑی دعا انہوں نے سکھایا. یعنی علی علیہ السلام ایک زمانہ ویسا آتا ہے جہاں پر نئے لوگوں کو ہنٹ کر رہے ہیں، چن رہے ہیں، چن کے ان کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھا رہے ہیں اور دین کی تعلیم ان تک کے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آج ہم تک کے انہوں نے پہنچایا. دعائے کمیل، دعائے کمیل میں ذکر ہونے والے نقطے یہ دین کی تعلیم کا ایک عظیم سرمایہ ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، ہماری معنویت کے لیے جو کام کیا گیا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرنے کے لیے. علی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس سماج کے لوگ اپنے بدن کی لیگژری اور اپنے بدن کے انتظام میں صرف لگ جاتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ دین کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. اگر ایک اچھا سماج چاہیے ہے، ایک زندہ سماج چاہیے ہے، ایک ہیلدی سماج چاہیے ہے، تو ضرورت ہے کہ اس سماج کے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی روح کی پرواہ کریں، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنی معنویت اور اپنی روح کی طرف جو سماج میں جتنی زیادہ توجہ دی جائے گی، وہ سماج اتنا زندہ اور اتنا پائیدہ رہے گا، اتنا باقی رہنے والا رہے گا. لیکن جس سماج میں لوگوں کی ذہنیت جانوروں کی طرح ہو جائے گی، جانور صرف اپنے کھانے پینے کے بارے میں سوچتا ہے، جانور صرف اپنے بچے کے کھانے پینے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گلے کے بارے میں صرف سوچتے ہیں وہ لوگ، تو وہ سماج جانوروں کی طرح ہے. دکھنے میں ہو سکتا ہے 2 پیر پر چلنے والے انسان ہوں، لیکن امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چلتے یہ لوگ چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں، ان میں انسانیت زندہ نہیں ہے، وہ زندہ انسان نہیں ہے. زندہ انسان اپنی روح کا خیال رکھتا ہے، زندہ انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کی طرف توجہ دیتا ہے. زندہ انسان جتنا اپنے بدن کا خیال رکھتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنی روح کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے یہ بدن میرے لیے یہ جو مجھ کو دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے سال کے لیے دیا گیا ہے؟ 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70، 80، 90 سال کے لیے. اور حقیقت میں اگر کوئی چیز جو میں ہوں، میں جس کو میں کہتے ہیں ہم لوگ، وہ روح ہے ہماری، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. دعائے کمیل وہ سرمایہ ہے جو ہماری روح کے لیے مولا کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے. ہم لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اس کا بدن ہے، ایک اس کا تن ہے، اور ایک اس کا من ہے. تن اور من سے مل کر بنا ہے، بدن اور روح سے مل کر بنا ہے. جب ایک انسان جو چھوٹا سا بچہ ہے پیدا ہوتا ہے، جس کا نام اس کے ماں باپ نے مثال کے طور پر محمد رکھا ہے، 6 مہینے کا ہے،
چھوٹا سا ہے، گھٹنی چلتا ہے، کھڑے ہو کر چل بھی نہیں سکتا ہے، ہم لوگ اس کو بلاتے ہیں، اس کا نام محمد ہے۔ جب وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، اب چلنے لگتا ہے، تھوڑی بہت بات بھی کرنے لگا ہے، تو بھی ہم اس کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ محمد۔ جبکہ جب اس کا نام رکھا گیا تھا تو بہت چھوٹا تھا، اب اس کی باڈی بدل گئی ہے، اب اس کی باڈی وہ باڈی نہیں ہے جو اس وقت تھی جب اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اب 2 سال کا ہو گیا، خود چل رہا ہے، لیکن محمد کہتے ہیں۔ جب وہ 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا ہو جاتا ہے تو بھی ہم اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب اس کی باڈی کتنا بدل گئی ہے، لیکن جب وہ 50 سال کا ہو گیا تو بھی محمد ہے، جب 70 سال کا ہو گیا تو بھی محمد ہے۔ باڈی بدل رہی ہے، بدن بدل رہا ہے، اس میں کچھ تبدیلی آتی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو نہیں بدل رہی ہے، وہ محمد۔ اس کا بدن، محمد کا بدن بدل رہا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن محمد نہیں بدل رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ کچھ ٹائم کے بعد کسی حادثے میں دونوں ہاتھ محمد کے کٹ جاتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ محمد آدھا ہو گیا ہے یا محمد کا بدن؟ محمد کا بدن، اس کے بدن میں عیب آیا ہے۔ اگر اس کے پیر اور ہاتھ دونوں کٹ جائیں تو بھی محمد محمد ہے، اس کے بدن میں کمی آئی ہے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان میں ایک چیز ہے بدن، ایک ہے اس کا تن، ایک ہے اس کا من، یہ دو الگ چیز ہے۔ ہم لوگ اس تن کے لیے کہ جو کچھ ٹائم ہم لوگوں کے ساتھ ہے، ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اچھے کپڑے ہونا چاہیے، اس کے لیے اچھی صفائی ہونا چاہیے، اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، اس کا اچھا بستر ہونا چاہیے، اس کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، اے سی اور کولر اور پنکھا ہونا چاہیے، سب اس کے لیے خیال رکھتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات رسول خدا کے جانے کے بعد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جتنا بدن کا خیال رکھتے ہو، اس سے زیادہ اس کے من کا خیال رکھو، اس کی روح کی طرف توجہ دو۔ اگر روح کی طرف توجہ نہیں دو گے تو سخت حالات میں یہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اگر ان کی روح کمزور ہوتی ہے تو وہ سخت حالات میں اپنے وقت کے امام کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ روح کی طرف توجہ کیوں دینا ہے؟ تاکہ اگر سخت وقت میں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کی ضرورت پڑے تو ہم لوگ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو لوگ صرف اپنے بدن کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں، سخت وقت میں اپنے امام کو اکیلا چھوڑ کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ سخت وقت میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر امام کا ساتھ دینا ہے سخت وقت میں تو ابھی سے ہم کو اپنے من کا اور اپنی روح کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو امام علی ہم کو سیکھ دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، اپنے زمانے میں نہج البلاغہ میں اس طرح کے جملات ملتے ہیں کہ جب میں تم کو کہتا ہوں جہاد کے لیے چلو، میری مدد کے لیے آگے نکلو، تو کبھی کہتے ہو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، اور جب ٹھنڈی کا زمانہ جاتا ہے، گرمی کا ٹائم آتا ہے، کہتا ہوں اب چلو، تو کہتے ہو گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کبھی ٹھنڈی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی کچھ اور بہانے کرتے ہو، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی روح کے اوپر کام نہیں کیا ہے، تم نے اپنے من کے اوپر کام نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ امتحان ہمارا بھی ہو، یہ امتحان ہمارا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آج کتنا اپنی روح کے اوپر کام کر رہے ہیں، آج ہم کتنا اپنی روح کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ تو وقت کا، ہر وقت کا امام، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سماج کو اس کی پرائرٹیز کو بتایا جائے اور اس کی طرف اس کی توجہ کو دلایا جائے کہ تمہاری پرائرٹیز میں اپنے بدن کا خیال رکھنا نہیں ہے، بدن کا خیال رکھنا ہے لیکن جتنا ضروری ہے، اصل تم کو خیال رکھنا ہے اپنے نفس کا۔ اپنے آپ کو خدا سے جوڑو، اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرو۔ یہ جو دنیا کے صاحب لوگ ہیں نا، جن کو تم صاحب سمجھتے ہو، یہ سب صاحب لوگ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے طاقت اور پاور۔ اپنے رابطے کو اس کے ساتھ مضبوط کرو، جتنا اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرو گے، یقین جان کہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن اگر اپنے رابطے کو ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر تم ان کو حیثیت والا سمجھ کے ان کے ساتھ رابطے کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو نہ خدا ہی ملا
نہ ویسا ویسا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک صلوات میں محمد والے ہم لوگ ایک نئے مرحلے میں آئے کہ امام کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کو روحانی طور پر، معنویت کے طور پر اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹ کروائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. اور علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس کام کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا. ان کی سیرت کے اندر، ان کے بیان کے اندر، ان کی تربیت کے اندر جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی ہے، اپنے صحابیوں کی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا. اب جب امام اپنے زمانے میں یہ کام شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں کہ کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے خدا کے علاوہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، امام علیہ السلام ان کے مقابلے میں اسٹینڈ لے رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس یہ جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کوئی طاقت نہیں ہے، ان سے مت ڈرو، ان سے مت گھبراؤ. جب امام اس طرح کا اسٹینڈ ان لوگوں کے خلاف لیں گے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ امام کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، امام کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھنے لگتے ہیں. اور ہر زمانے میں امام کی شہادت، ہر امام کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر زمانے کا ظالم اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ وقت کا امام، اس کی حیثیت اور اس کی اوقات، وقت کے امام کی نظر میں اس ظالم کی حیثیت اور اوقات کچھ بھی نہیں تھی. نہ صرف امام کی نظر میں نہیں تھی بلکہ امام اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. جب وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ہر وقت کا امام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اس سے نہیں ڈرنا ہے، اس سے نہیں گھبرانا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹاؤ. ہر امام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر زمانے کا ظالم امام کے راستے کو اور امام کے ایکشن کے اوپر کڑی نظر رکھا ہوا تھا، اور امام کے ایکشن اور امام کی باتوں کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتا تھا. اس لیے وہ امام کو اپنے راستے سے ہٹا رہا تھا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں کسی غار میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ وہاں سے مجھے نکال کر پانی دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں، ظالم یہ جانتا ہے کہ حسین جب تک کہ رہیں گے اس وقت تک کہ میری حکومت پوری طرح سے مضبوط نہیں ہو سکتی. کیونکہ امام آ کر خدا کی بات کریں گے، لوگوں کو خدا سے جوڑنے کی بات کریں گے. چونکہ امام لوگوں کو خدا سے جوڑنے کی بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں میری حکومت کمزور ہوگی. امام ہر زمانے میں جو بھی امام، ان کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ سماج کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ والی کوشش کے لیے ان لوگوں نے بڑی قیمتوں کو چکایا ہے، بہت زیادہ مصیبتوں کو اٹھایا ہے. اور ان مصیبتوں کی جو سب سے بڑی مثال ہے ہم لوگوں کے سامنے وہ کربلا ہے. کربلا کے میدان میں یا کربلا کے واقعے کو اگر سیکوینس کے طور پر بھی دیکھا جائے تو ہم جہاں سے معاویہ کے مرنے کی خبر آتی ہے، اگر اس وقت سے بھی واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہر واقعے کے اندر دل کو دہلا دینے والی باتیں پائی جاتی ہیں. جب معاویہ کے مرنے کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کے ساتھ میں یزید کی بیعت کا مطالبہ بھی کہ یزید کی بیعت کی جائے. یزید کی بیعت کے مطالبے کے اندر وہ جو صلح امام حسن کے ساتھ کی گئی تھی اس کا النگھن، اس کو توڑا جا رہا ہے، کیونکہ صلح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی اور اس بات کو معاویہ نے بھی مانا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو حکومت نہیں دے گا، لیکن اس کا النگھن کیا گیا ہے. اور پھر یزید کی بیعت کے مطالبے کی طرف اور اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور جب اس مطالبے کو کیا جاتا ہے تو امام اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں،
مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام نے اپنا بچپنا گزارا. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں امام اپنے نانا کے ساتھ، اپنی اماں کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ رہتے تھے. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں سے حق کو سمجھنے میں اور حق کو پھیلانے میں اور لوگوں کو حق کو بتانے میں امام نے بہت بڑا محوری کردار وہاں سے ادا کیا ہے. لیکن اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑ کر جانا ہے. جب مدینہ چھوڑ کر جانے کا امام فیصلہ کرتے ہیں اور مدینے سے نکلنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت جناب زینب اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور اپنے شوہر سے ارشاد فرماتی ہیں کہ عبداللہ میرا بھیا حسین اس نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کر دیا ہے. اب وہ مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں. کیوں جناب زینب جناب عبداللہ سے ایسا کہہ رہی تھی؟ روایتوں میں دو طرح کی روایت تھی. جس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر تھے، جب ان سے شادی ہو رہی تھی، ازدواج ہو رہا تھا ان میں، تو اس وقت ایک روایت میں ملتا ہے کہ خود جناب زینب نے یہ شرط رکھا تھا کہ جب بھی میرا بھائی کہیں سفر پر جائے گا، مدینے سے نکلے گا، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ کو یہ کہا تھا کہ اے عبداللہ جس وقت میرا بیٹا مدینے سے نکلنے کا ارادہ کرے گا تو یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو جو تمہاری بیوی تھی اس کو روکو گے نہیں اور اس کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو. دونوں روایتوں کا جو خلاصہ ہے کہ جناب زینب امام حسین کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں. ہاں ذرا آج کی رات میں اس ماں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان بچوں کو یاد کیا جاتا ہے جس ماں نے اپنی پوری نسل کو امام حسین پر قربان کر دیا. جو کچھ اس کا دار و ندار تھا وہ سب کچھ اس نے اپنے بھائی حسین پر نچھاور کر دیا تھا، دے دیا. یہ ماں جب مدینے سے نکلنے کی تیاری کر رہی ہے تو ایک راوی اس طرح سے کہتا ہے کہ ہودج اور عماریوں کو جب تیار کیا جا رہا تھا تو ایک خاص انداز سے تیار کیا گیا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ گھر سے کوئی ایک بیوی نکلتی ہے جس کی طرف جوانوں نے گھیرا بنا دیا ہے. اب بیوی دکھائی نہیں دے رہی ہے، جوانوں کا گھیرا ہے. صرف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خاتون ہے اس گھیرے کے درمیان میں جو سواری کی طرف جا رہی ہے. سواری کے نزدیک عباس ہیں اور حسین کھڑے ہوئے ہیں. یہ جوان اس کو گھیرے میں لے کر سواری کے نزدیک پہنچتے ہیں اور وہ بیوی سواری میں بیٹھ جاتی ہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ کون نکلا، کس طرح کے کپڑے پہن کر نکلا ہے، کس طرح کا حجاب ہے، وہ بھی نہیں دیکھا کیونکہ جوانوں نے گھیرا بنا لیا تھا اور کوئی باہر کا شخص اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. آزاداروں جتنے اہتمام سے اس بیوی کو سوار کیا گیا تھا، یہ اہتمام بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام اور معمولی بیوی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ہستی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جن کو سوار کیا گیا ہے. لیکن سوار ہونے سے پہلے جناب عبداللہ جناب زینب کے پاس آتے ہیں اپنے دو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر. ایک کا نام ہے اون، ایک بیٹے کا نام ہے محمد، اور کہتے ہیں کہ میں تو بیماری کی وجہ سے مدینے سے نکل نہیں سکوں گا، حسین کا ساتھ دینے نہیں آ سکوں گا، لیکن اگر کہیں پر جان کی بازی لگانا پڑے، جان کی قربانی دینا پڑے تو زینب میری طرف سے یہ دو بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بھائی پر ان کو قربان کر دینا. زینب انہیں قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا. عزیزانو جناب زینب کا ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ چل رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی، اور ایک کاروان ہے جو پہلے مکہ کی طرف جاتا ہے. مکہ سے کوفہ کے لیے نکلتے ہیں لیکن راستہ روکا جاتا ہے اور پھر کوفہ سے یہ کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں اور کوفہ کے راستے سے کربلا کی طرف جاتے ہیں. جب کربلا کی طرف پہنچ جاتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیمے کے اطراف میں ٹہل رہے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہے
जनाब ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को, अपने एक कसर एक ज़ानू पर है, दूसरे कसर दूसरे ज़ानू पर है, दोनों के बालों में अपने हाथ को डाल रही हैं और सर को सहलाते हुए इरशाद फरमाती हैं, ए कौन और ए मोहम्मद, तुम्हें याद है ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहकर तुमको मेरे हवाले किया था? कहाँ? हमें पता है, हमें आपके हवाले किया था मामू पर कुर्बान होने के लिए, मामू पर अपनी जान को निछावर करने के लिए हमें आपके हवाले इसलिए किया गया था। तो कहा बेटा तुम लोग जानते हो ना मेरे भैया पर किस तरह का सख्त वक्त आया है, एक रात की मोहलत मांगा है मेरे भैया ने इबादत के लिए। ए मेरे बेटों, ए मेरे शेरों, कल जब आशूर का दिन नमूदार होगा तो सबसे पहले तुम अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जाना। मेरे लाडलों, ज़ैनब को ये अच्छा नहीं लगेगा कि हुसैन का अली अकबर शहीद हो जाए, हसन का कासिम शहीद हो जाए और तुम जिंदा रहो। मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम अपनी कुर्बानी और अपनी जान को अपने मौला पर, अपने आका पर और अपने मामू पर कुर्बान करना। ये दोनों बेटे भी शेर की तरह जवाब देते हैं, अम्मा कल आशूर का दिन तो आने दीजिए, आप देखेंगे कि हम अपने मामू से इजाजत लेंगे, अपने मामू से इजाजत लेकर मक्तल में अपनी जान को निछावर करने के लिए जाएंगे। फिर इरशाद फरमाती है, बेटा तुम जानते हो ना तुम्हारे नाना कौन थे? कहा अम्मा हैदर कररार थे हमारे नाना, हमारे नाना बढ़ बढ़ कर हमला करते थे। कोई भी पूछती है दादा कौन थे? कहा जाफर तैयार दादा थे। तो कहा बेटा जब लड़ने के लिए जाना तो इस तरह से हमला करना कि फौज वाले चिल्ला कर कहें कि ये हैदर कररार की तरह लड़ रहे हैं, ये जाफर तैयार की तरह लड़ रहे हैं। और उसके बाद एक और रिवायत मिलती है, इरशाद फरमाती है कि बेटा मुझे यकीन है कि तुम फुरात तक पहुंच जाओगे। जब फुरात तक के पहुंच जाना तो पानी की तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि खैमे में अली असगर प्यासा है, खैमे में सकीना प्यासी है। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी को देखकर तुम अपनी प्यास का ख्याल भी अपने ज़हन में लेकर आना। हुसैन के बच्चे खैमे में प्यासे हैं। कहा माँ यकीन कीजिए, यकीन रखिएगा, अगर हम फुरात तक के पहुंच भी जाएंगे तो हम पानी की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ अज़ादारों, सुबह आशूर आती है, असर आशूर से कुछ देर पहले ज़ोहर आशूर के बाद रिवायत में मिलता है कि ये बच्चे बार बार अपने मामू के पास आते हैं, मामू से कहते हैं मामू हमें मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। हर बार मामू ये कहकर, इमाम हुसैन ये कहकर कि बेटा तुम मेरी बहन की निशानी हो, वापस भेज देते हैं। एक मर्तबा जब जनाब अकील की नस्ल के जवान शहीद हो गए तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि औनो मोहम्मद सामने हैं, दरियाफ्त करती हैं, पूछती हैं बेटा अब तक के अपनी जान को निछावर नहीं किया? दोनों बच्चे अपनी नजरों को झुकाकर कहते हैं अम्मा अम्मा, कब से कई बार हम अपने मामू से इजाजत मांग रहे हैं लेकिन मामू ने हमको इजाजत नहीं दिया है। एक रिवायत में मिलता है खुद जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के पास आती है, एक रिवायत में मिलता है जनाब अब्बास को बुलाती हैं, जनाब अब्बास को आवाज दिया, आवाज देकर कहा भैया अब्बास मेरे पास आओ। जनाब अब्बास आते हैं, शहजादी क्या हुक्म है? कहा भैया जाकर मेरे भाई हुसैन को ये कह दो कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे भाई पर अपनी जान को कुर्बान करें। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं बीवी का पैगाम है कि मेरे बच्चों की जान के निछावर करने को कबूल कीजिए। इमाम हुसैन ने अपनी नजरों को झुकाया, दो घोड़ों को आमादा किया, एक पर अपने हाथ से औन को, दूसरे पर हजरत अब्बास ने बच्चों को सवार किया। ये दोनों बच्चों ने लश्कर यजीदी पर हमला किया। हाँ आज़ादारों, जब दोनों बच्चों ने लश्कर पर हमला किया तो एक ने सीधी तरफ से, एक ने उल्टी तरफ से जब हमला किया, दोनों एक जगह कल्बे लश्कर में मिलते हैं, बीच लश्कर में हमला करते हुए मिलते हैं। उमर साहब कहता है ये बहुत अच्छा वक्त है कि इन दोनों को पूरी तरह से घेर लो। दोनों
مرحلے میں ملتا ہے وہ مصلے پر بیٹھی تھی، بیویاں ماتم کر رہی تھی. اسی طرح سے اور ایک دو روایتیں عزاداروں آج کی رات چونکہ جناب اونو محمد کا تعاون بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ مصیبت کے جملے اور سماعت فرمائیں. جب یہ دونوں بچے شہید ہو گئے، ماں نے مصلے پر اپنی قربانی کے قبول ہونے کی دعا مانگا. ایک وقت آیا کہ کوفہ اور شام کا سفر شروع ہوتا ہے اسیران کربلا کا، جس وقت سروں کو واپس کیا جا رہا تھا، جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا. علی اکبر کا سر آیا، جناب زینب نے لے لیا. جب جناب قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لے لیا. اس طرح سے جس کی جو نشانی آتی تھی کوئی بھی آگے بڑھ کر ان کو لے لیتی تھی. لیکن جب یہ دو ننھے ننھے سر آئے تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتی ہے. کسی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ جناب فضہ آگے بڑھ کر کہتی ہے نہیں، ان کی ماں شہزادی زینب زندہ ہے، لیکن وہ اکبر اور حسین کا ماتم کر رہی ہے. اسی طرح سے وقت گزرتا رہا. بی بی زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. لیکن جب کاروان مدینے کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، جناب زینب اپنے گھر میں وارد ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھ کر اماں بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے. بلند آواز سے کہتی ہے میرے بیٹو میں شرمندہ ہوں، میں تمہارا ماتم بھی نہیں کر سکی. تو عزادارو جس کا ماتم اس کی ماں بھی نہ کر سکی، اس کے ماتم